बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख़वातीन हज़रात, नुसरत जहां बेगम पाक फौज में ब्रिगेडियर थीं। इनका ताल्लुक मेडिकल कोर्स से था और इन्होंने 1965 की जंग में बेशुमार जख्मी जवानों का इलाज किया था। इनकी टीम ने सैकड़ों शहीदों के मुंह पर सफेद चादरें भी डाली थी और इन्होंने बेशुमार शहीदों के ताबूत भी तैयार किए थे। मुझे इनके चंद मुशाहिदात पढ़ने का इत्तफाक हुआ। इनमें से दो वाकयात इंतहाई जज्बाती हैं और इंसान इन्हें पढ़ते हुए अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकता। मसलन बेगम नुसरत जहां ने लिखा कि मैं ऑपरेशन थिएटर में पहुंची। थिएटर में एक खूबसूरत लंबा जवान जख्मी हालत में पड़ा था। उसके बाजू पर ड्रिप लगी थी और सारा जिस्म खून से तर था। मेरे सामने वो जवान उठा, उसने ग्लूकोज की बोतल उठाई और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। मेरे स्टाफ ने बड़ी मुश्किल से उसे अस्पताल के दरवाजे से पकड़ा। मैं उसके पास पहुंची तो उसने रोते हुए मुझसे कहा कि बाजी मुझे जाने दे, मैंने महाज पर पेट्रोल पहुंचाना है। मैंने उसे बताया कि तुम शदीद जख्मी हो, अगर तुम्हें फौरी तिब्बी इमदाद न मिली तो तुम मर जाओगे। उसने फौरन जवाब दिया कि मैं ड्राइवर हूं, मेरा काम महाज तक पेट्रोल पहुंचाना है। अगर मैंने पेट्रोल ना पहुंचाया तो गाड़ियां नहीं चलेंगी, गाड़ियां ना चलें तो महाज तक असलहा नहीं पहुंचेगा और असलहा ना पहुंचा तो मेरे साथी दुश्मनों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा पाएंगे। आप मुझे जाने दें, मैं पेट्रोल का टैंकर पहुंचाकर वापस आ जाऊंगा। डॉक्टर नुसरत के बकौल मेरे स्टाफ ने उसे जकड़ लिया और हमने उसका इलाज शुरू कर दिया। इस दौरान उसका ब्लड प्रेशर गिरने लगा, लेकिन वो मुसलसल महाज पर जाने की जिद करता रहा। उसका खून बह चुका था। हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमारे हाथों में शहीद हो गया। डॉक्टर नुसरत के बकौल शहादत के वक्त उसके होंठों पर अपनी मां का नाम था और ना ही बीवी बच्चों और अजीज रिश्तेदारों का। वो सिर्फ और सिर्फ महाज पर पेट्रोल पहुंचाना चाहता था और हम सबकी आंखों में उसका जज्बा देखकर आंसू आ गए। ब्रिगेडियर नुसरत जहां ने एक और जख्मी नौजवान का किस्सा भी लिखा। उसकी टांग में गोली लगी थी, मगर वो महाज पर जाना चाहता था। उसका कहना था कि वो अपनी मां से वादा करके आया है कि मैं शहादत का रुतबा लेकर घर वापस जाऊंगा, लेकिन अफसोस उसे सीने के बजाय टांग में गोली लग गई और वो जख्मी हो गया। वो अब शहादत के लिए महाज पर वापस जाना चाहता था। मैंने उसे तसल्ली दी कि तुम जल्द सेहतयाब हो जाओगे और उसके बाद तुम महाज पर लौट जाना। वो इलाज के लिए तैयार हो गया। हमने उसकी टांग का ऑपरेशन किया। पता चला गोली टांग से निकलकर उसके पेट में घुस गई थी। हमने पेट खोला, पता चला गोली पेट से सीने में चली गई थी। हमने सीना खोला, गोली उसके फेफड़े में बेबस थी। हमने फेफड़े से गोली निकाली तो वो ऑपरेशन थिएटर ही में शहीद हो गया। डॉक्टर नुसरत के बकौल मैं उस शहीद के कान पर झुकी और मैंने उससे कहा कि तुम्हें मुबारक हो, तुमने अपनी मां से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। ख़वातीन हज़रात, ये कहानी एक या दो वाकयात तक महदूद नहीं, बल्कि 1965 की जंग में जज्बे और शहादत की ऐसी हजारों कहानियां सामने आई जिन्हें पढ़कर सुनकर हम आज भी वजद में आ जाते हैं और हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जिस कौम में इतना जज्बा हो, जो कौम मौत तक की परवाह न करती हो और जिसके लिए वतन और अल्लाह ताला के लिए जान देना एजाज की बात हो, दुनिया में उस कौम को कौन हरा सकता है। आज 6 सितंबर है। आज से ठीक 47 साल पहले हमारी कौम, हमारी अफवाज ने दुनिया की तारीख में बहादुरी और शुजाअत की ऐसी बेशुमार अनमिट दास्तानें लिखी थी। ये दास्तानें आज भी पूरी कौम के जिस्म, दिमाग और रूह में जज्बे की आग भर देती हैं। ये दुरुस्त है, हम फौज के सियासी किरदार से मुतमईन नहीं हैं। हम जनरल याया खान, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ के इकदामात की मुखालफत करते हैं, लेकिन फौज सिर्फ इन चंद जर्नैलों तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें राशिद मिन्हाज, मोहम्मद महफूज, अजीज भट्टी, मोहम्मद अकरम, सवार मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद तुफैल और शबीर शरीफ जैसे शोहदा भी हैं। ये और इन जैसे हजारों लाखों जवान और अफसर आज भी इस मुल्क की आन बान, शान और सलामती के लिए जानें कुर्बान कर रहे हैं। आज भी गैरी सेक्टर में 139 जवान और अफसरों के लहू के निशान बाकी हैं। मुल्क का शायद ही कोई ऐसा कस्बा, गांव, शहर या बस्ती होगी जिसमें हमारी अफवाज का कोई शहीद दफन ना हो। और ये तमाम लोग हमारी जानों और हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। ये जंगों के दौरान भी हमारे लिए लड़ते रहे और ये अमन के दिनों में भी हमें हमारी सफों में छुपे दुश्मनों से बचाते रहे। ये शहीद हमारे असल मोहसन हैं और हम आज के दिन इनकी कुर्बानियों का एतराफ न करें
تو ہم احسان فراموش بھی کہلائیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ بھی ہوں گے۔ ہمارا آج کا پروگرام افواج پاکستان کے ان تمام شہیدوں کے نام ہے جنہوں نے اس ملک کی حفاظت کے لیے جان دی۔ ہمارا آج کا پروگرام ان جوانوں کے نام بھی ہے جو آج بھی ملک کی آن کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں پاک فوج، پاک فضائیہ اور پاک نیوی کے 3 سرونگ آفیسر شامل ہوں گے۔ ہم آج ان سے پوچھیں گے کہ کیا افواج پاکستان کے جذبے آج بھی سلامت ہیں؟ کیا فوج آج بھی 1965 کی طرح ملک کی حفاظت کے لیے تیار ہے؟ ہمارا آج کا سوال نوٹ کر لیجئے، کیا ہماری قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کی لاج رکھ رہی ہے؟ ہمیں فیس بک اور 247 پر جواب دیجیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمیں رہنا ہے اپنی سرزمین کا پاسباں بن کر، نبی کی ہے دعا فتح مبین کا ایک نشاں بن کر، کرم اللہ کا رہتا ہے، کرم اللہ کا رہتا ہے سر پر صاحباں بن کر، قسم اس وقت کی، قسم اس وقت کی، قسم اس وقت کی، قسم اس وقت کی۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ خیر صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بریگیڈیئر انوار احمد صاحب، پاکستان فوج کے ساتھ ان کا تعلق ہے، پاک آرمی میں آفیسر ہیں۔ ونگ کمانڈر راشد حبیب صاحب ہمارے دوسرے مہمان ہیں، پاکستان ایئر فورس کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور کمانڈر فیصل امین صاحب پاکستان نیوی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج پاکستان میں 65 کا جذبہ موجود ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ختم ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جاوید صاحب بہت شکریہ ہم تینوں کو یہاں مدعو کرنے کا۔ اگر آپ جذبے اور مرال کی بات کرتے ہیں تو میں 3-4 سٹیجز میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ فوج میں انرولمنٹ ہونے سے شہادت تک کا جو ایک سفر ہے اس کے بیچ میں کس قدر جذبہ موجود ہے۔ ہماری اکیڈمی کے بیچ میں 450-500 کے قریب کیڈٹس نے انرولمنٹ ان کی ہوتی ہے ہر 6 مہینے کے بعد، اور 450-500 کیڈٹس کے لیے 60 سے 70 ہزار کے قریب کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ہر 6 مہینے کے بعد اپلائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد مرحلہ آ جاتا ہے ٹریننگ کا، اور اس کے بعد مرحلہ آ جاتا ہے فوج کے اندر سرو کرنے کا اور اپنے پروفیشن میں ایکسیلنس کرنے کا۔ تو الحمدللہ ہمارے جہاں پہ بھی افواج پاکستان کے آفیسرز جاتے ہیں تو ایکسیلنس کے ساتھ وہاں پہ اپنا اسٹینڈرڈ ایک اور لوہا منوا کے آتے ہیں۔ چاہے آپ سینڈرس کی مثال لے لیں، چاہے آپ کوئی ہماری جو پیٹرولز باہر جاتی ہیں کمپٹیشنز میں وہاں کی مثال لے لیں۔ تیسری سٹیج آ جاتی ہے جس کے بیچ میں آپ کو ملک کے لیے اور قوم کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ پچھلے 10 سال سے ہم اس دہشت گردی کی جنگ کے بیچ میں انوالو ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ایک سپاہی مثال نہیں کہیں سے آپ اٹھا سکتے جس نے جنگ سے منہ پھیرا ہو۔ ہمیں ایک مثال نہیں مل سکتی جس میں کسی نے خودکشی کی ہو کسی سٹریس کی وجہ سے۔ ہمیں ایک مثال نہیں مل سکتی جس میں کسی ہمارے کامریڈ نے دوسرے کامریڈ کو مار دیا ہو۔ یہ وہ مثالیں ہیں، یہ وہ واقعات ہیں جو دوسری افواج کے بیچ میں آج بھی موجود ہیں، اور ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ بنا ہوا ہے۔ یعنی ہماری فوج کے کسی جوان نے اپنے ساتھی کو آج تک گولی نہیں ماری؟ سوال نہیں پیدا ہوتا الحمدللہ۔ 65 سال میں کوئی ایک واقعہ نہیں ہوا؟ جی میں پچھلے 10 سال کی بات کر رہا ہوں، جو ایک انٹینس وار کے بیچ میں 65 کی جنگ تو 17 دن میں ختم ہو گئی، اور آج جس جنگ کے بیچ میں ہم پچھلے 10 سال سے اس جنگ کے بیچ میں آخری جو موٹیویشن کا فیکٹر ہوتا ہے وہ فیکٹر ہوتا ہے کہ جب آپ کو اپنے ملک کے لیے جان کی آخری قربانی لگانی پڑ جاتی ہے اپنے مشن کی اکمپلشمنٹ کے لیے۔ ہم نے اس جنگ کے بیچ میں اس وقت 3500 سے زیادہ ہمارے جو جوان اور آفیسرز ہیں، لیفٹنٹ جنرل سے لے کے سپاہی تک وہ شہید ہو چکے ہیں۔ 750 سے زیادہ لوگ ہیں جو اس وقت پرماننٹلی اپاہج ہو چکے ہیں۔ لیکن الحمدللہ آج کسی ایک چینل کے اوپر کوئی 1 گھنٹہ پہلے سپاہی ثاقب جو 3-4 دن پہلے شہید ہوئے، اس کی والدہ، اس کے والد، اس کی بہنیں اور اس کے بھائی کا انٹرویو تھا۔ اس کا باپ بھی فوج میں تھا، وہ خود بھی فوج میں تھا، اس کا بھائی بھی فوج میں۔ اور جذبہ یہ ہے کہ باپ بھی آج دوبارہ فوج میں جانے کو تیار ہے،
اور اس کا جو دوسرا بھائی اس کی بہن یہ کہہ رہی ہے کہ آج اگر ہمیں 10 سال بعد بھی یہ دوسرا ایک فیصلہ کرنا پڑے تو پھر بھی ہم اس کا مطلب جذبہ وہیں پہ قائم ہے، کوئی اس میں کمی نہیں آئی. راشد حبیب صاحب آپ کی طرف یہ بتائیے گا کہ آپ ایئر فورس کی کون سی ایسی کنٹریبیوشن ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کمال ہے اور ہم بڑی ممتاز حیثیت رکھتے ہیں پوری دنیا کی ایئر فورس میں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. پاکستان ایئر فورس ہمیشہ سے اپنے جو کارنامے ہیں ان کی وجہ سے مشہور ہے. نہ صرف وہ اپنے ادھر کارناموں کی وجہ سے مشہور ہے بلکہ پوری دنیا میں اس کی ٹریننگ، اس کی پروفیشنل ایکومن کو ایکنالج کیا جاتا ہے. 1965 سے لے کے ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان ایئر فورس نے ہمیشہ پاکستانی سرحدوں کی دفاع کے لیے اور اس کے ایریل فرنٹیئرز کو ہمیشہ سیف گارڈ کرنے کے لیے بہت ہی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس میں ایم عالم، سرفراز رفیقی صاحب اور بہت سارے نام موجود ہیں جنہوں نے بہت ہی قربانیاں دیں. آج بھی جذبہ، آج بھی اسی طرح ہماری جو لیڈرشپ ہے ان کا ابھی بھی ویژن ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی چیز کو کنٹینیو کرنے کے لیے پاکستان ایئر فورس کو ابھی بھی وہ اسی لیول پہ پریپیئرڈ رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ڈفرینٹ ایڈوانسمنٹ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. 1980s میں ہماری لیڈرشپ نے یہ پرسیو کیا کہ مے بی ان 21 سینچری ہم لوگ اس قابل نہیں ہوں گے کہ اکنامکلی پاکستان کوڈ افورڈ اے ویری امپورٹنٹ ایئر کرافٹ وچ کوڈ کمپیٹ اگینسٹ دی ماڈرن تھریٹس وچ وی ہیو. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت سے پاکستان ایئر فورس نے ایک کانسیپٹ کے اوپر کام کیا کہ ہم اپنا ایک سیلف میڈ ایئر کرافٹ بنائے تاکہ وہ ہمیں آج کے دن میں اور آئندہ ہمیں اس قابل بنا سکے کہ ہم اسی طرح جس طرح 1965 میں ہم نے ملک کا دفاع کیا آج بھی ہم اس قابل ہو سکیں کہ ہم دنیا کی کسی بھی قوت کا افیکٹو طریقے سے ہم مقابلہ کر سکیں. جی، یہ میں خاص طور پہ اس کی جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ JF-17 پروگرام کی، یہ وہ ایسا پروگرام ہے جو پاکستان نے 1980s میں اپنے لیے سوچا کہ ہم نیکسٹ 20 ایئرز میں ایک ایسا ایئر کرافٹ بنائیں جو ہماری آج کی نیڈز کو پورا کر سکے. اس سلسلے میں چائنا کے ساتھ مل کے ایک جوائنٹ کولیبوریشن میں پروگرام سٹارٹ کیا گیا اور نہ صرف اس کی ڈیزائننگ، اس کی مینوفیکچرنگ، اس کی ٹیسٹنگ، اور اب وہ پاکستان میں اس کی مینوفیکچرنگ سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے. And now we are operating. اچھا، یہ بتائیں کہ اگر اللہ نہ کرے کبھی کوئی جنگ کا وقت آ جائے اور اسی طرح تھریٹ جیسے 1965 میں پاکستان کے اوپر حملہ ہوا اور ہمیں جنگ لڑنا پڑی، اس قسم کا اگر دوبارہ واقعہ ہو جائے تو پاکستان ایئر فورس اتنی کیپیبل ہے کہ پاکستان کو بچا سکے؟ ماشاءاللہ ابھی بھی ہمارے پاس، آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان ایئر فورس نے ریسنٹلی انتہائی امپورٹنٹ ایڈوانس ریڈار سسٹمز کو ایکوائر کیا ہے. وی ہیو ون آف دی بیسٹ ایئر ڈیفنس سسٹم ان دی ورلڈ وچ از دی آٹومیٹڈ سسٹم، جس میں ہمارے پاس ارلی وارننگ ایئر بورن ایئر کرافٹ بھی ہیں. اسی کے ساتھ ہمارے پاس F-16 بلاک 52 ہم نے خریدے ہیں. JF-17 جو ہماری بیک بون ہوگا اور ہے وہ ہمارے پاس آ چکا ہے. اس میں جو سب سے بڑھ کے چیز ہے وہ ہماری ٹریننگ ہے جس کے اوپر خاص توجہ دی جاتی ہے تاکہ آپ ہر وقت اس طرح تندہی سے موجود رہیں اور اپنی. اچھا، فرض کیجئے اگر فرض کیجئے کہ پاکستان کے اوپر خدا نخواستہ حملہ ہو جاتا ہے تو ایئر فورس کتنے سیکنڈز میں تیار ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیں، ایئر فورس کے لیے ہمارے پاس جو ارلی وارننگ ہے دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ جیسے ہی ہمیں ارلی وارننگ کتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی کوئک ریئیکشن ہوگا. ہم لوگ 3 منٹ کے نوٹس پہ ایئر فورس 365 ڈیز اویلیبل رہتی ہے. ود ان 3 minutes the moment anybody crossing or coming close to our borders we will be in the air to intercept that. And we have 365 دن سال کے آپ 3 منٹ کے فاصلے پہ تیار رہتے ہیں، ڈے اینڈ نائٹ 24 گھنٹے 3 منٹ میں آپ فوری طور پہ وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں ضرورت ہے آپ کی. فیصل امین صاحب، فیصل صاحب آپ بتائیے گا کہ پاکستان نیوی اس کی کوئی کون سی ایسی کنٹریبیوشن ہے جس کو آپ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہت قابل تقلید ہے اور ہم اس کا اعتراف کر سکتے ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان نیوی ہے پاکستان کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پاکستان نیوی کا جو ذکر ہے وہ 65 کی جنگ کے بعد سے کروں گا
کہ 65 کی جنگ میں ایک ہینڈ فل آف ہمارے پاس چھوٹے کرافٹس، بڑے شپ اور چھوٹے کرافٹس تھے، ٹھیک ہے، اور نیوی کا سائز اتنا بڑا نہیں تھا کیونکہ پاکستان کو بنے ہوئے ابھی کچھ سال ہی ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے پاکستان بحریہ کے جوانوں کے عزم کی وجہ سے پوری قوم کو دوارکا آپریشن یاد ہوگا، ٹھیک ہے، جی۔ جس میں ہمارے جہازوں نے تقریباً 100 نوٹیکل مائل دور اپنی کوسٹ سے جا کے ٹھیک ہے، دشمن کے اوپر بمباری کی اور اپنے سے کئی گنا زیادہ دشمن کو مجبور کر دیا کہ وہ سمندر میں نہ نکل سکے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سے پاکستان نیوی ٹرانزیشن میں ہے اور جدید آبدوزوں، سیلف ریلائنٹ ڈسٹرائرز، ہمارے ہوائی جہاز اور اسمالر کرافٹس جن کے اوپر میزائل لیس ہیں، ان میں ان کی آمد ہو چکی ہے پاکستان بحریہ میں۔ اور جو اس وقت سب سے قابل تعریف اور فخر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاک بحریہ اب ایک سیلف ریلائنس کی طرف جا چکی ہے، جس میں ہم فاسٹ اٹیک کرافٹ میزائل، جو کہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ انڈکٹ ہوا ہے، اسی طرح کا کرافٹ ہم پاکستان میں کراچی شپ یارڈ میں بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نیوی خود بنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آبدوز تیار کی اور ایک ڈسٹرائر فرانس کی مدد سے کیا، جو فرانس کی مدد سے کی تھی، لیکن اس کا جو سیکنڈ ورژن تھا وہ یہاں پہ بھی خود بنایا۔ تکلیف دیا۔ اس کے علاوہ ایک ڈسٹرائر جو کہ کسی بھی بحریہ کا ایک پورٹنٹ پلیٹ فارم ہوتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی پایہ تکمیل کی طرف ہے اور کراچی شپ یارڈ کی طرف۔ اچھا، کتنی دیر میں تیار ہو سکتے ہیں آپ؟ فرض کیجئے کہ خدا نخواستہ حملہ ہو جاتا ہے تو پاکستان نیوی کتنی دیر میں ایکٹیو ہو سکتی ہے؟ پاکستان نیوی کے کچھ ایلیمنٹس ہمہ وقت تیار رہتے ہیں دشمن کے کسی بھی عزائم کو پاسدار کرنے کے لیے، اور اس ضمن میں جو بھی شارٹسٹ پاسبل نوٹس ہے ہمارا، اس میں ہمارے جہاز، آبدوزیں اور ہوائی جہاز اپنے آپریشنل ایریا میں پہنچ جائیں گی اور وہاں سے وہ ہمارے پری پلانڈ رسپانسز کے مطابق دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ کتنا ایریا ہماری نیوی کور کر رہی ہے؟ ہماری ایریا کی نیوی کی جو مین ایریا ہے، دیٹ از جو کوسٹ لائن ہے، دیٹ ایکسٹینڈز ان دی ایسٹ، جو فرام سر کریک ٹو ویسٹ ان دی جیونی، اور اس کی جو نوٹیکل مائل میں اگر آپ جائیں تو یہ 1000 نوٹیکل مائل سے زیادہ ہے، اور سمندر کی طرف تقریباً 200 نوٹیکل مائل کا ایکسکلوسیو اکنامک زون آگے کی طرف، ٹھیک، جو کہ جس کے اندر پاکستان بحریہ کے ایریا آف آپریشن کو کور کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے جہاز، کیونکہ بحریہ کی سب سے بڑی خاصیت اس کی موبلٹی ہے، آپ یہ دیکھیں گے، اور موبلٹی مینز کہ بحریہ کے جہاز کی آپریشن اوے فرام اٹس کوسٹ ہے۔ اس ضمن میں ہم ایکسٹینڈیڈ رینجز پہ ہمارے جہاز آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کولیشن میریٹائم فورس کا حصہ ہیں، جس میں ہمہ وقت ہمارا ایک جہاز گلف آف عدن میں، جہاں پہ آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ بحری قزاقوں کا کافی خطرہ ہے، وہاں پہ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے، اور ایک جہاز ہمارا گلف آف عمان میں آپریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دونوں جو ایکٹیو رہتے ہیں، تیار ایکٹیو رہتے ہیں، اور وہاں پہ وہ اچھا، یہ آپ دیکھیں کہ جو پچھلا کچھ عرصہ گزرا 3-4 سال، اس میں بڑی بری قسم کی خبریں آتی رہی پاکستان کے اندر، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی ایسی فورس ہے جو پاکستان کا جذبہ توڑنا چاہتی ہے، یا دنیا کو یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ جو افواج پاکستان ہے وہ بہت کمزور ہو چکی ہیں، وہ اپنی حفاظت خود نہیں کر پاتی۔ مثلا GHQ کے اوپر حملہ ہوا اور جان بوجھ کے کیا گیا ہے تاکہ ایک انٹرنیشنل ایک امپریشن دیا جائے کہ پاکستان کی فوج اتنی مضبوط نہیں۔ اسی طرح کامرا کے اوپر حملہ ہوا، پھر PNS مہران کے اوپر حملہ ہوا، یعنی تینوں افواج کو ٹارگٹ کیا گیا۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ ان حملوں کے بعد بھی فوج کا مورال ڈاؤن نہیں ہوا، اور آپ محسوس کرتے ہیں سب کے بالکل ہر چیز اپنی جگہ پہ قائم ہے اور ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی الحمدللہ۔ چوئی صاحب، اس میں آپ کو یہ ضرور میں باور کرا دوں کہ یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ طرح کی جنگ ہے۔ اس کے بیچ میں فرینڈ اینڈ فو، دوست اور دشمن کے بیچ میں تمیز اگر ہو جائے تو یہ جنگ کچھ دنوں کے بیچ میں ختم ہو سکتی ہے، اس میں سالوں نہیں لگ سکتے۔ انسرجنسیز اور اس طرح کی جو وائلنس اور ڈومیسٹک وائلنس اور جس کا سامنا آج ہم کر رہے ہیں، یہ بہت سارے ملکوں کے بیچ میں بہت ساری اقوام نے یہ کیا ہے۔ سری لنکا نے کیا ہے، برٹن نے کیا ہے، روس نے کیا ہے، اور بہت سارے ممالک ہیں۔
آپ کے نرو سینٹر کے اوپر اٹیک کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ افواج کے حوصلوں کو پسپا کیا جائے. لیکن الحمدللہ جو میں نے مثالیں آپ کو دی ہیں, ایک بھی آپ کو مثال نہیں ملے گی جس کے بیچ میں ریزیلینس کے بیچ میں یا جذبے کے بیچ میں کمی ہوئی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جتنے وقت گزر گیا ہے الحمدللہ ہماری جو پریپیئرڈنس ہے, ہماری جو تیاری ہے, اس کے بیچ میں اور بہت زیادہ قوت آئی. یعنی اب اگر جی ایچ کے اوپر حملہ ہوا تو اتنا لمبا نہیں ہوگا آپ کا خیال ہے؟ نہیں, اتنا لمبا نہیں ہوگا. نمبر 1 تو ہوگا نہیں, ہوگا. ٹھیک, الحمدللہ ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں جب کوئی اس طرح کی جنگ شروع ہوتی ہے اور جنہوں نے اس سارے جنگ کو سوچ کے رکھا ہوتا ہے, ہماری پاک فوج کنفیگرڈ ہے کنونشنل وار کے لیے. ٹھیک, جب آپ کو کنونشنل وار سے انکنونشنل کے اوپر آنا ہوتا ہے تو اٹ ٹیکس ٹائم. لیکن الحمدللہ جتنا ابھی ہم نے اس کی تیاری کر لی ہوئی ہے, جتنا ہم نے ایکسپیرینس حاصل کر لیا ہوا ہے, ایسی چیز ممکن نہیں. یعنی دوبارہ نہیں ہوگی کبھی بھی. اور فوج نے اب بندوبست کر لیا ہے کہ کوئی بھی اس کا کسی بھی ہیڈ کوارٹر کے اوپر جی ایچ کے ہو یا ریجنل کوارٹرز ہو, ان کے اوپر حملہ پہلے تو ہو نہیں سکتا. اور اگر ہوا خدا نخواستہ تو وہ اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے. بالکل ٹھیک. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواہشات پاک فوج, پاک نیوی اور پاک ایئر فورس, ان تینوں کے نمائندوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا دفاع بہت مضبوط ہے اور ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. راشد یہ بتائیے گا, یہ جو کامرا والا واقعہ ہوا اور اس سے پہلے پی این ایس والا واقعہ ہوا, آپ ہی محسوس کرتے ہیں کہ جان بوجھ کے پوری قوم کے نروز توڑنے کی کوشش کی گئی اور ہماری افواج نے ثابت کر دیا کہ ہمارے نروز اتنے کمزور نہیں ہیں؟ یقیناً. دیکھیں, پاکستان ایئر فورس کی میں بات اسپیسیفک کروں گا. اس میں پاکستان ایئر فورس ہمیشہ سے اس کا ایک ایم رہ گئی, وہ ہمیشہ سے الرٹ رہی. ٹھیک, جس سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 365 ڈیز ہم ہمیشہ سے الرٹ رہتے ہیں. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری جو ڈیفنسز ہیں, جو ہماری انسٹالیشنز کی سیکیورٹی ہے, وہ اسی الرٹنس لیول پہ ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک صلاحیت دی ہے کہ ہم کسی بھی جارحیت کا یا اس طرح کے اٹیک کو ہم منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں, اور ہمارے حوصلے اس سے کبھی بھی پس نہیں ہوں گے. اینڈ وی آر سیف. اچھا, پاکستان کے ہر ادارے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈی جنریشن ہو رہی ہے, پیچھے جا رہا ہے. آپ پاکستان ریلوے کو دیکھ لیں, اسٹیل مل کو دیکھ لیں, آپ پی آئی او کو آپ دیکھ لیں, آپ گورنمنٹ کے مختلف اداروں کو, جس ادارے کو, ڈاک خانے کے سسٹم کو دیکھ لیجیے, اس کے نظام کو دیکھ لیں, اسکولوں کو دیکھ لیں, آپ کالجز کو دیکھ لیں, یونیورسٹیز کو دیکھ لیں. ہر ڈپارٹمنٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انحطاط پذیر ہے, پیچھے جا رہا ہے, ڈی جنریشن ہو رہی. آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا اپنا جو شعبہ ہے ایئر فورس, اس میں ڈی جنریشن نہیں ہوئی, ترقی کر رہا ہے, بہتر آگے جا رہا ہے, یہ پیچھے جا رہا ہے؟ دیکھیے, اس پہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. یو کین سی کہ کس طرح ایئر فورس ہمیشہ سے اس چیز کو اپنے لائن رہتی ہے کہ کیسے ہم نے آگے آگے اپنے چیلنجز کو میٹ کرنا ہے. اسی سلسلے میں جس طرح ہم نے ابھی اپنے JF-17 پروگرام میں ہم انٹر ہوئے, نہ صرف ہم اس میں انٹر ہوئے بلکہ ہم نے اپنے انڈیجینس پروڈکشن کو پروموٹ کیا, جس میں ایک انڈسٹریل بیس رکھی گئی ہے PSC کامرا میں, جو ایک سیلف سفیشنسی کی طرف جا رہی ہے. آئی وڈ سے رادر وی آر, آپ جیسا کہہ رہے ہیں, ریگریشن, وی آر ٹوورڈز دی پروگریشن, اینڈ وی آر کنٹینیوئنگ اینڈ وی آر اسٹرائیونگ فار دی بیسٹ. وی آر ناؤ ماشاءاللہ capable of producing those aircraft, and اس کو ہم further export بھی کر سکتے ہیں. بالکل. Now we can sustain it for ourselves and even we can export it to others, and in that we are contributing towards the economy. بہت لوگ تھے آپ میں, مثلا MM عالم صاحب کے بارے میں بڑی تعریف کی جاتی ہے. جب بھی ہم ہسٹری کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ان کا کنٹریبیوشن دیکھ کے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک اکیلے آدمی نے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا. سرفراز رفیقی صاحب کا آپ نے نام لیا, انہوں نے کمال کر دیا. ایئر مارشل نور خان صاحب, کتنی بڑی شخصیت ہے. اور میں کسی جگہ ان کے بارے میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ وہ خود 1965 کی جنگ میں ایک جہاز کے اندر بیٹھ کے خود انہوں نے ویلی کے اندر آپریشن کیا تھا, جس کے بارے میں سب ایئر فورس کا خیال تھا کہ یہ سوسائڈ ہے, خودکشی ہے سیدھی سیدھی. اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا چیف جو ہے وہ جہاز میں ان کے ساتھ جائے, لیکن وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کے انہوں نے ویلی میں آپریشن کیا اور وہاں پہ خوراک پہنچائی تھی سولجرز کو. تو ایسے لوگ جو ہیں, جو لیجنڈ ہے اس وقت پوری دنیا میں, جن کی تعریف کی جاتی ہے پاکستان ایئر فورس کے حوالے سے, آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایسے اور لوگ بھی ہیں آپ میں, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ماضی کا واقعہ ہو گیا اور اب صرف پروفیشنل لوگ رہ گئے آپ کے پاس؟ نہیں, اس میں میں آپ کو اس سے بتاؤں گا کہ یہ جو ہے, یہ ایک ایئر فورس کی ایک
आपने कहा खासा है, जिसमें अब बाकी फोर्सेस में भी यकीनन एवरीबॉडी फाइट्स, बट एयर फोर्स में हमेशा ऑफिसर द पायलट जो है वो सबसे आगे लीड करता है. इसमें जवान नहीं होता. जवान दे आर देयर टू असिस्ट, दे आर देयर टू मेंटेन द एयरक्राफ्ट, दे आर वेरी वाइटल फॉर हमारी एग्जिस्टेंस के लिए. लेकिन जो फाइटिंग फोर्स है वो एक ऑफिसर है, वो लीडर है जो खुद जाता है. बिल्कुल. ये हमेशा से हमारी ट्रेनिंग में इंकलकेट किया गया है. और आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम वेरी श्योर कि आइंदा भी अगर कोई ऐसी बात आई, अभी भी आप देखें कि जहां कहीं जब कभी कोई ऑपरेशंस होते हैं, जहां कहीं हमें कहीं इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस में जाते हैं, वहां पर हमारी लीडरशिप आगे से. आपको एक एग्जांपल मैं दूं, 23 मार्च पे पहले परेड होती थी और एक फ्लैग पास्ट होता था. ऑलवेज एयर चीफ यूज्ड टू लीड दैट कॉन्टिजेंट. सो इट इज ड्रिल्ड इन आवर ट्रेनिंग. आज भी एयर चीफ जो है, एयर चीफ जहाज उड़ा सकते हैं और ऐसे मुजाहरे कर सकते हैं. बिल्कुल ठीक. फैसल साहब, 1965 की एक नेवी थी जिसमें ये कहा जाता था कि उसका कोई खास कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आया था. पाक फौज का ज्यादा था और उसके बाद एयर फोर्स का ज्यादा था. उसके बाद हमने सोचा कि नेवी को मजीद डेवलप करना चाहिए और खासा पाकिस्तान ने उसके ऊपर पैसे भी खर्च किए और मेहनत भी की. 1965 की नेवी और आज 2012 की नेवी, क्या फर्क है इसमें? इसमें पहले तो मैं आपकी इसका जवाब देता चलूं कि 1965 में पाक बहरिया ने दो बहुत इंपॉर्टेंट कारनामे सर अंजाम दिए थे जो कि तारीख का हिस्सा हैं और पूरी कौम इसके ऊपर फख्र करती है. जिसमें सबसे पहला मैं आपको पहले बता चुका हूं, द्वारका के जो रडार स्टेशन है उस वक्त के हमारे दुश्मन का, उसको तबाह करना, जो कि उसकी प्राइड समझा जाता था उस नेवी का जो हमारे साथ जंग लड़ रही थी. और इंडिया की बात करें, इंडिया का नाम ले. बिल्कुल, इंडिया की. ये भी एक बड़ा फर्क आ गया. अपन दुश्मन को दुश्मन कहते हैं, इंडिया नहीं कहते. अच्छा, उसमें इसको तबाह करना एक हिस्ट्री बनी थी जिसमें हमारे जहाजों ने यहां से 100 नॉटिकल माइल तकरीबन दूर जाके और उनकी कोस्ट से बड़ा करीब जाके वहां पे बमबारी की और वहां से रिट्रीव हुए. दूसरा जो इंपॉर्टेंट वाकया 65 की जंग का था वो हिंदुस्तान का फ्रिगेट कुकरी, उसको पाकिस्तान की आबदोज ने टॉर्पेडो मार के, टॉर्पेडो जो कि सबमरीन नीचे से मारती है, और उसको तबाह किया मुंबई के हार्ट, मतलब आप समुंदर में जो मुंबई का हार्ट कह सकते हैं, मुंबई हार्बर का, उसके करीब. तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें 65 की वॉर में हुई. अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद पाक बहरिया ने अपनी बेहतरीन ट्रांजिशन की है और आज की पाक बहरिया तमाम 3 डायमेंशनल फोर्स है जिसमें हम सतह समुंदर के ऊपर, सतह समुंदर के नीचे और हवा के अंदर जंग लड़ते हैं. इसका मतलब ये कि 65 से बेहतर है हमारी नेवी. 65 से ट्रांजिशन डेफिनेटली करके और अब एक जदीद बहरिया बन चुकी है और साथ साथ हमने एक स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस और पाक मैरीन भी रेज कर ली है. तो यू कैन वेरी इजीली से कि दिस इज अ 4th डायमेंशनल फोर्स नाउ. अच्छा, यहाँ पे फैसला, क्योंकि ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद यहीं से बात दोबारा स्टार्ट करेंगे और आपसे पूछेंगे कि 1965 की नेवी और आज 2012 की नेवी जो है उससे बेहतर है. एक शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं. प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद. ख्वाहिशात हमें अभी अभी ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल फारूक उमर साहब ने. ये 1965 की जंग में शरीक भी थे, 1971 की जंग में भी शरीक हुए, 1973 की जंग में भी शरीक हुए और ये खासी इनका कंट्रीब्यूशन है एयरफोर्स में. इनसे पूछेंगे कि 1965 की जंग में क्या जज्बा था एयरफोर्स का, इसलिए इनको तकलीफ थी. क्या फारूक उमर साहब जज्बा था उस वक्त? ट्रेमेंडस जज्बा. आप यू डोंट फाइंड इनफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस दैट. इतना जज्बा ना सिर्फ एयरफोर्स में था बल्कि लोगों में बहुत जज्बा था. They were all out to support the army, the navy and the air force. It was overwhelming. आज भी जज्बा है या खत्म हो गया? जज्बा है लेकिन डोरमेंट है. जज्बे को आप जैसे लोग इग्नाइट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं. कुछ लोग आप में से कर भी रहे हैं, कुछ औरों को करना चाहिए. यू डूइंग अ गुड जॉब बट मोर इज रिक्वायर्ड. 1965 की जंग में क्या किया था आपने, क्या कंट्रीब्यूशन था? मैं जी 1965 वॉज वन ऑफ द वॉर्स. एक 1965 की वॉर में 3 वॉर्स थी. पहले तो था रन ऑफ कच्छ, बैटल ऑफ द रन ऑफ कच्छ. आई फ्लू the F-104 Starfighter from Moripur to help Pakistan Army and to keep Indian Air Force away from our army. And I flew 8 missions from Moripur all the way to Run of Kutch, and together Army and Air Force defeated the Indian Army in Run of Kutch.
ठीक. And then we shifted to Sargodha to launch into Kashmir operations. ठीक. And in Kashmir operations, you know how well everything went, jisme Sarfraz Rafiqi and Imtiaz Bhatti shot down all the 4 vampires that were interfering with our army. Us asna mein mujhe order mila कि जी you Farooq, you go to Amritsar and you carry out sonic booms over Amritsar airfield और आप उधर दहशत फैलाएं ताकि उन्हें पता हो कि पाकिस्तान के साथ मैस नहीं किया जा सकता, अगर आप पाकिस्तान के साथ मैस करेंगे तो हम आ सकते हैं. तो मैंने एक पास किया, सोनिक बूम हुआ, उन्होंने 150 गन्स के साथ मुझे मारने की कोशिश की, but I went through, and then Air Marshal Noor Khan asked me, has the mission been accomplished? I said, yes sir, it's been accomplished. He said, no. आप अमृतसर से होके वापस आए? जी जी. He said, no, you do it again. अब मैं जब दोबारा वापस आया वहां से टू सेट अप द सेकेंड रन, उस वक्त फिर इंडियन तोपें मेरी इंतजार में थीं. उन्होंने पहले से एक बराज 2 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर का 40 मिलीमीटर एक के साथ रेड किया हुआ था. स्काई वॉज रेड वेटिंग फॉर मी, बट आई सेड बिस्मिल्लाह ला इलाहा एंड वेंट थ्रू इट. ये कंपाउंड क्लियर है, इसको पूरा सर्च करो सही तरीके से. मैं आगे जा रहा हूँ. वो बात इधर उधर सर्च करें, कवर करो, एरिया देखो, क्लियर करो. नंबर 1 नंबर 2 2 बंदे इस साइड से जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ. क्लियर है, देखो. देखिए प्रोग्राम हम तुमको नहीं भूले, इतवार की शाम 5:30 पर. माशाल्लाह, बहुत बहुत. ब्रिगेडियर साहब की तरफ है. ब्रिगेडियर साहब, आपके बारे में, फौज के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि इसमें सिर्फ जवान ही शहीद होते हैं, क्योंकि वो होते हैं और जितने ऑफिसर होते हैं पिछले अपने टेंट में बैठे होते हैं, खैमों में बैठे होते हैं, वहाँ चाय पी रहे होते हैं, कॉफी पी रहे होते हैं, सैंडविचेस खा रहे होते हैं. और एयरफोर्स हमेशा ये कहती है कि जब भी शहीद होता है हमारा ऑफिसर होता है. तो आप ये महसूस करते हैं कि इसमें बड़ी कमी रह गई आपके इसमें, कि ऑफिसर कम शहीद हुए हैं, जवान शहीद हुए? ये थोड़ी सी मेरे ख्याल में मिस इन्फॉर्मेशन होगी. आपको पता है कि इस वक्त दुनिया के बीच में पिछली सारी जंगों को अगर आप उसका मुवाजना कर लें तो हर 10 जवान के पीछे हमारे एक ऑफिसर की शहादत है, विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड इवन टुडे. लेफ्टिनेंट जनरल से लेके एक सीपॉय तक हर रैंक के बीच में हमारे ऑफिसर्स की शहादत इसमें मौजूद है. आपने ब्रेक से पहले जिक्र किया था इदारों के बारे में कि बाकी पाकिस्तान के बीच में कुछ इदारे इनेतात का शिकार हैं और आपके एयरफोर्स के और आर्मी के इदारे. हमारे इदारों ने अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली तरक्की की है. आप HIT की मिसाल ले लें, आप PF वाह की मिसाल ले लें, PF एयर वेपन कॉम्प्लेक्स की मिसाल ले लें, हमारी रिस्पेक्टिव अकेडमीज की मिसाल ले लें. वो इस वक्त दुनिया के बीच में बेहतरीन अकेडमीज मानी जाती हैं जिनके बीच में हमारी ट्रेनिंग होती है. तो अल्हम्दुलिल्लाह करता हूं जी, और मैं खुद चेयरमैन कामरा, DG कामरा रहा हूं. और जो ये कह रहे हैं forward progress in the armed forces is being made. I was part of it. They have gone way beyond that since then. माशाल्लाह. अच्छा, ये बताइए फैसल साहब से आखिरी सवाल है, वक्त खत्म हो रहा है. नहीं, एक आपने मुझे भी 1 मिनट देना है. आप फरमाइए, अभी कह दीजिए. पहले मैं कहना चाहता हूं कि आपने ज़िम्नन जिक्र किया था अबाउट MM आलम. हम सबको पता है कि MM आलम इज अ लेजेंड, इसमें कोई शक नहीं. He has entered the Guinness Book of World Record, बेस्ट इन द वर्ल्ड. लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि जी MM आलम ने ये करतब जो थे ये कैसे कर दिए. वो मैं बताना चाहता हूं आपको. इट विल टेक मी नो मोर देन अ मिनट. MM आलम वॉज अ वेरी डेडिकेटेड मैन, वेरी क्रिएटिव मैन. वो कहता था कि मैं ट्रेन कर रहा हूं सो दैट आई कैन हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ किल्स in the minimum possible time with minimum use of ammunition. इस चीज को, इस पार एक्सीलेंस ऑब्जेक्टिव को रखते हुए उसने अपने आप को ट्रेन किया, महारत हासिल की. एंड एज गॉड वुड हैव इट, आलम वॉज नॉट टू बी इन सरगोदा, लेकिन ये वहां पे फ्रॉम द पावर ऑफ नेचर ये वहां पे पोस्ट हो गया.
اور پہلے مشن ہی میں عالم موجود تھا، میں بھی موجود تھا اباب عالم، بٹ عالم موجود تھا، اینڈ جو اس نے سیکھا تھا وہ اس نے اپلائی کیا. نہیں ماشاءاللہ اس میں کوئی شک میں نہیں، اس میں اور کہنا وہ یہ چاہوں گا لیجنڈ ہے، اور ان جیسا بندہ تو ظاہر ہے ابھی دوبارہ آیا نہیں نہیں ہماری جی، میں ہسٹری ابھی تو۔ میں نے بات ختم نہیں کی، مجھے اگر آپ وقت ہی ختم ہو گیا پروگرام۔ نہیں، بس 30 سیکنڈ مور. ہمارے پاس ایئر فورس میں بہت سارے ایم عالم ابھی موجود ہیں، وہ اس موقع کے انتظار میں ہیں کہ ان کو موقع ملے تاکہ وہ ابھریں لائک عالم ابھرا تھا. سو دا مورال ان دی ایئر فورس از ویری ہائی. ماشاءاللہ. آپ فیصل صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ آخری وقت ہے پروگرام کا، کوئی میسج آپ کی طرف سے؟ میری طرف سے یہی پیغام ہے کہ قوم کو کہ پاک بحریہ ہمہ وقت تیار ہے، اور اس میں ایک اور چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ نیشن بلڈنگ پروسیس میں پاک بحریہ نے کچھ پچھلے کافی سالوں سے کافی اپنا رول پلے کیا ہے، جو کہ ضروری ہے کہ ادھر بیان کیا جائے، جس کے اندر 2005 کا ارتھ کوئک، جس میں شانہ بشانہ تمام اور اداروں کے ساتھ مل کے پاک بحریہ نے ملک و قوم کی مدد کی. اس کے علاوہ 2009 کا جو سیلاب آیا، اس کے اندر بہت زیادہ مدد فراہم کی. اور ایک اور چیز جو قابل ذکر ہے وہ ہمارا مکران کوسٹ، جو کہ بلوچستان کی ساحلی پٹی ہے، اس پہ پاک بحریہ کے جو بیسز ہیں وہاں پہ نیشن بلڈنگ پروسیس میں، جس کے اندر ایک اعلیٰ درجے کا ہسپتال اور چین آف سکولز بحریہ ماڈل سکول کے نام سے، اور وہاں پہ لوگوں کو جاب پرووائڈ کرنا، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. یہ تمام اقدامات جو پاک بحریہ لے رہی ہے. جی آپ راجد صاحب کوئی میسج دینا چاہیں آج کے حوالے سے؟ میں صرف یہ کہوں گا کہ وٹ ایور یو ڈو ہیو کنوکشن اینڈ بلیو ان یور سیلف اینڈ بی پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی. ماشاءاللہ. دس از واٹ وی شوڈ بی ڈوئنگ. بغیر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ قوم کو کسی لمحے بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تینوں افواج پاکستان اس وقت مستعد ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کسی بھی لمحے اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہم وطن تیار ہیں. ماشاءاللہ. پروگرام کا وقت ہو گیا. بریگیڈیئر انوار احمد سے بہت چھوٹا سا میسج ہے. پاکستان از آر کنٹری. ہم جو کچھ بھی ہیں، جہاں پہ بھی ہیں، پاکستان کی وجہ سے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا. لیٹس لیو اینڈ ڈائی فار پاکستان. بہت اچھا. بریگیڈیئر انوار احمد صاحب تھے ہمارے ساتھ، ونگ کمانڈر راشد حبیب صاحب، کمانڈر فیصل امین صاحب، اور ہمیں ایئر وائس مارشل فاروق عمر صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھے. ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کیا ہماری قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کی لاج رکھ رہی ہے؟ 63% لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں رکھ رہی، ہمیں مزید کچھ کرنا چاہیے، اور 37% لوگوں کا کہنا ہے کہ رکھ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.